بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ سورہ آل عمران، اور نمبر 2 ابتدائی سورہ نساء۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، نمبر 2 باہمی جوڑ، اور نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نمبر 4 3 غزوے، نمبر 5 کامیابی کے اصول۔ 1 خانہ کعبہ کے فضائل۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 4 3 غزوے۔ اس میں نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، اور نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد۔ 5ویں بات تھی کامیابی کے 4 اصول۔ اس میں نمبر 1 صبر، نمبر 2 صابر، نمبر 3 مرابطہ، اور نمبر 4 تقوی۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2 تعداد ازواج، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادائیگی حقوق ہو۔ نمبر 3 میراث، یعنی اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ نمبر 4 محرم عورتیں، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں، یہ سب محرم عورتیں ہیں۔ بھئی اتنی قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، ایمان میں مضبوطی لائی جائے، اور دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی بات کو پہنچائی جائے۔ اللہ کسی کی زندگی کو بھی آپ کے ذریعے سے بدل سکتا ہے، اور اس میں آخرت میں آپ کے لیے انعام ہی انعام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔